بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن پارہ نمبر 7۔ ناظرین، اس پارے کا آغاز سورۃ المائدہ کے بقیہ حصے سے ہوتا ہے، جس میں حق شناس اہل کتاب کے قبول حق، حلال و حرام کے متعلق ضوابط، شاعر اللہ کی حرمت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت و معجزات کا ذکر ہے۔ پارے کا دوسرا اور بڑا حصہ سورۃ الانعام مکی صورت پر مشتمل ہے، جس میں توحید، رسالت اور آخرت کو کائنات کے مشاہدات اور عقلی دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے مناظرہ اور منکرین حق کے شبہات کا مدلل جواب اس کا مرکزی موضوع ہے۔ ان آیات میں ان حق پسندوں کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام کو سنتے ہی حق شناسی کے اثر سے رو پڑتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ انہیں گواہی دینے والوں میں لکھ لیا جائے۔ اللہ نے ان کے اس قول کی جزا میں انہیں ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پاک چیزوں کو حرام کرنے سے روکا گیا ہے اور حد سے تجاوز نہ کرنے کی ہدایت دی گئی۔ قسموں کے متعلق بتایا گیا کہ لغو قسموں پر گرفت نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر قسم کھائی گئی تو توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، اور استطاعت نہ ہونے پر 3 دن کے روزے ہیں۔ شراب، جوا، استانے اور پانسے شیطان کے گندے کام قرار دیے گئے جن سے بچنا فلاح کے لیے ضروری ہے۔ شیطان ان کے ذریعے باہمی عداوت ڈالنے اور اللہ کی یاد سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کر چکے ہیں ان پر سابقہ خورد و نوش پر کوئی گرفت نہیں، بشرطے کہ وہ آئندہ تقوی اختیار کریں۔ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار حرام اور سمندر کا شکار حلال کیا گیا ہے۔ اللہ نے کعبہ، ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں کو اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ واضح کیا گیا کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں، خواہ پاک کی بہتات تمہیں کتنی ہی فریفتہ کرنے والی ہو۔ رسول پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اس کے بعد تمہارے ظاہر اور باطن کے سب حالات کو جاننے والا اللہ ہی ہے۔ ایسی باتیں پوچھنے سے منع کیا گیا جو ظاہر ہو جائیں تو ناگوار ہوں، جاہلانہ رسموں جیسے بحیرہ، کان چیر کر بتوں کے نام پر چھوڑا ہوا جانور، اور صائبہ، نظر کے طور پر آزاد چھوڑا ہوا جانور کی تردید کی گئی ہے، حالانکہ اللہ نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا۔ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی فکر کریں، کیونکہ اگر وہ راہ راست پر ہوں تو دوسروں کی گمراہی انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سفر میں موت کے وقت وصیت پر شہادت کا قانون بنایا گیا ہے کہ اپنی جماعت کے 2 عادل گواہ بناؤ اور ضرورت پڑنے پر ان سے حلف لو تاکہ حق ضائع نہ ہو۔ اللہ سے ڈرو، سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ ناظرین، قیامت کے دن رسولوں سے جواب طلبی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے معجزات یاد دلائے گئے اور حواریوں کی درخواست پر آسمان سے مائدہ، خوان طعام اترنے کا ذکر ہے۔ اللہ کے پوچھنے پر عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں ان لوگوں سے کبھی نہیں کہا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو، بلکہ وہی کہا جو آپ کا حکم تھا کہ بندگی صرف اللہ کی کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے زمین و آسمان بنائے اور روشنی و تاریکی پیدا کی۔ منکرین اللہ کی نشانیوں سے منہ موڑتے ہیں، انہیں زمین میں چل پھر کر جھٹلانے والوں کا انجام دیکھنا چاہیے۔ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشا ہے، اصل مقام آخرت کا گھر ہے۔ رسول کو تسلی دی گئی کہ یہ لوگ آپ کو نہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ زمین کے جانور اور پرندے بھی انسانوں کی طرح مختلف انواع ہیں۔ غیب کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں اور وہ خشک و تر سے واقف ہے۔ جب لوگ اللہ کی آیات پر نکتہ چینی کریں تو ان کے پاس سے ہٹ جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ ہی نے آسمان اور زمین برحق پیدا کیے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ اور اپنی قوم کو کھلی گمراہی میں پایا۔ اللہ نے انہیں زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھایا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہوں۔
ستارے چاند اور سورج کے ڈوبنے سے انہوں نے واضح کیا کہ ڈوب جانے والے رب نہیں ہو سکتے، اور یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف رخ کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ وہ اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، حالانکہ اللہ نے انہیں راہ راست دکھا دی، اور حقیقی امن انہی کے لیے ہے جو ایمان لائے، اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ یعنی شرک کے ساتھ آلودہ نہ کیا۔ یہ اللہ کی وہ حجت تھی جو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی۔ پھر اللہ نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے، اور ان کی نسل میں بہت سے انبیاء کو ہدایت دی، انہیں کتاب، حکم یعنی نبوت دی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو، اور کہہ دو کہ یہ عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ وحی کا انکار اور اللہ پر جھوٹ گڑنا بدترین ظلم ہے، حالانکہ اس نے موسیٰ پر ہدایت اور روشنی کی کتاب نازل کی، اور اب ایک بابرکت کتاب اتاری جو پہلے نازل شدہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ ہی کائنات کا خالق و مدبر ہے، رات دن، سورج چاند ستارے، بارش، نباتات اور پھل اسی کے مقرر کردہ نظام سے ظاہر ہوتے ہیں، اور ان سب میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کے باوجود لوگ شرک کرتے ہیں اور باطل دعوے گھڑتے ہیں، حالانکہ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ بندوں کے لیے بصیرت کی روشنیاں آ چکی ہیں، جو حق کو اپنائے وہ فائدے میں ہے، اور جو منہ موڑے وہ خود نقصان اٹھاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ وہی کی پیروی کریں، اور ان کی نگرانی کی ذمہ داری ان پر نہیں۔ ہدایت اور نشانیوں کا ظہور اللہ کے اختیار میں ہے، اور سرکشی پر اصرار کرنے والوں کو ان کی گمراہی پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی ہدایت پر قائم رکھ، ہمارے دلوں کو حق کے لیے کھول دے، ہمیں شرک، گمراہی، سرکشی سے بچا، اور اپنی رضا کے راستے پر صادق قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔